سوال جواب وہ ساری باتیں. اسی طرح ایک سوال ہے، آپ نے ابھی کہا کہ مردوں اور عورتوں کے طرح طرح کے لباس جو حرام ہیں، تو مردوں کے کون سے لباس حرام ہیں؟ اچھا سوال ہے کہ عورتوں پہ ہی میں نے کہا، مردوں کا کیا؟ تو مردوں کے کون سے لباس حرام ہیں؟ آج کل شرٹ چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے شرٹ، بالکل عورتوں کی بلاؤز جیسے ہوتے ہیں، ہے نا اتنے. اور جب انسان اگر رکوع میں چلے جائے اور کبھی آپ اتفاق سے نماز کو مسجد میں تھوڑے لیٹ داخل ہو تو رکوع میں آگے جاتے ہیں آپ کو ادھر کھڑے جانا پڑتا، دیکھتے تھوڑی دیر، اس لیے کہ جسم نہیں پورا کمر کا حصہ دکھتا ہے، ناف کھلی ہے اور کمر پوری جب جھکتا ہے ایک انسان تو یہ ظاہر سی بات ہے جو سطر کھول دے نماز میں یہ کپڑا حرام پہننا ہے. شارٹ شرٹ بہت عام ہو چکا ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ لوگ کیوں ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جس کو شریعت انکار کرتی ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے جس کو حد نہیں. اسی طرح مردوں کے اور لباس کپڑے حرام لباس کیا ہے کہ مردوں کے ایسے پیجامے، پینٹ، پتلون یا کچھ بھی چیز جو نیچے پہنی جاتی ہے شرٹ سے اتنی لمبی پہننا جو ٹخنوں سے نیچی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 گناہ ایسے ان لوگوں کو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ ان کی مغفرت کرے گا، نہ ان سے کوئی بات کرے گا، نہ ان پر رحم کرے گا. جس میں فرماتے ہیں مزبل، ازبال کا کرنے والا، مطلب اپنے ازار کو، پینٹ، پیجامہ، تہبند یا لنگی کو ٹخنے سے نیچے پہننے والا، یہ شخص جہنم میں جائیں گا. اللہ نہ اسے بات کرے گا، نہ اس پر رحم کرے گا، نہ پلٹ کر کبھی اسے دیکھیں گا. اب جب یہ بات ہم سناتے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ویسا مسئلہ نہیں ہے. جو تکبر سے پہنے، جو تکبر سے پہنے اس کے لیے ہے یہ، ہم تکبر نہیں کرتے. تو میرا ایک سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے؟ بتائیے، پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے اونچا کپڑا؟ ہمیشہ پوری زندگی اونچا؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ واقعی رسول اللہ نے اپنے ڈھکنے سے نیچے پہنا؟ پہنتے تھے. تو سوال یہ ہے کہ ہم اتنے کیسے جو ہے بغیر جو ہے تکبر کے ہو گئے کہ ہم کو لٹکانا جائز ہو گیا، اور نعوذ باللہ رسول کو تو کبھی جو ہے تکبر ختم ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ ہمیشہ اونچا پہنتے تھے. بات یہ ہو رہی نا، ہم بولے تکبر ہے تو اوپر کرنا ہے، نہیں تو نیچے لٹکا سکتے. تو نعوذ باللہ نبی کو تکبر تھا تبھی تو اونچا رکھتے تھے، وہ نیچے نہیں کیا کبھی. یہ الزام لگاتے پھر نبی بھی ہم ایسی خام و خواہ کی اپنی سڑی ہوئی عقلیں لڑا کر شریعت کے اندر عقلیں لڑا رہے ہیں. نہیں، ابوبکر صدیق کا جو ہے لٹکتا تھا. ہاں یہ واقعہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکتا تھا، لیکن صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ابوبکر کو تکبر ہے نیچے لٹکاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا ابوبکر میں تکبر نہیں ہے، تو ابوبکر کی تو ضمانت رسول اللہ لے گئے، میری ضمانت کون لیں گا؟ رسول اللہ نے کہا ابوبکر کو تکبر نہیں ہے، میری ضمانت کون لیں گا؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر کوئی ابوبکر صدیق کی سنت پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو ابوبکر صدیق کا ایک پیچا نیچے ہوتا اور ایک اوپر ہوتا، تو آپ بھی ایک ٹخنے سے نیچے پہنیے اور ایک اوپر پہنیے. سنت تو پھر ویسی کیجیے. تب بڑی نہیں اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن آج جو ہے فیشن پرستی میں ڈوب کر ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہوا مردوں کا حرام لباس، حرام پینٹیں، تہبند، یہ جو بھی پہنے اوپر سے جو ٹخنوں سے نیچے جائے حرام ہے. وہ حصہ جہنم میں جلے گا، اللہ نہ دیکھیں گا، نہ بات کریں گا، نہ رحم کریں گا ایسے لوگوں پر. ٹھیک ہے، تو وہ بچے. اسی طرح مرد ایسے کپڑے پہنے جس کے اندر ان کا جو ہے سطر کھل جائے. تو مخصوص حالات تو ایک الگ بات ہے، لیکن عموماً سطر کھول رہے ہیں یا ایسے لباس جو درست نہیں ہے، بہرحال تو یہ غلط ہے. یہ چند باتیں تھی جو مرد جو ایسے لباس پہنتے جو اسلام نے اجازت نہیں دی. جی اور اگر جی ہاں بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک شخص ہے، میں نے کہا ایسا قرآن نہیں پڑھے تو جہنم کا عذاب ہوں گا یا وہ خبر میں مبتلا ہوں گا. تو ایک شخص نے سب چیز پہ عمل کیا، سنت پہ عمل کیا اور سب فرائض پہ عمل کیا، لیکن قرآن نہیں پڑھا. تو میرا یہ سوال ہے کہ یہ سب چیز پہ عمل کیا تو اس کی اصل کنجی تو قرآن تھی، وہ نہ پڑھا تو پھر کیسے عمل کیا؟ کہاں سے معلوم ہے سنت یہ ہے اور فرض یہ ہے اور فلاں یہ ہے؟ کہاں سے پتہ چلا؟ تو اصل کیا ہے قرآن. تو قرآن کو نہ پڑھے اور باقی سب عمل کریں تو کیا وہ بچ جائیں گا؟ وہ بھی نہیں بچیں گا. اس لیے کہ سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ پہلے قرآن پڑھے اور باقی سب عمل بعد میں کریں. ایک انسان اسلام نہیں قبول کر رہا، سب نیکیاں کرتا ہے، اس کی قبول ہوں گی؟ اور وہ کیسا مسلمان ہو جو سنتوں پہ عمل کرے اور فرض جو چیزیں قرآن پڑھنا وہ نہ کرے؟ تعجب ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. اتنا لوگوں نے بہکایا اور قرآن کے الٹرنیٹ اتنی کتابیں ہاتھ میں لا کے دے دی کہ انسان قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتا. ان کتابوں سے اتنی محبت کر لی اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر کہ ان کو اگر چھڑائے وہ کتاب چھوٹتی نہیں ہاتھوں سے. لیکن اگر اللہ کی کتابیں دی جائے، اور یہ بات بالکل میں بتا رہا ہوں اپنے مشاہدے سے، میں نے خود دیکھی ہے کہ جہاں بھی قرآن کے درس ہوتے ہیں لوگ مخالفت کرتے ہیں، سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ ایک مسجد میں جب قرآن کا درس شروع ہوا تو لوگوں نے پیجز پھاڑ دی، صفحے پھاڑ دیتے تھے جب قرآن کا درس لینے جاتے تھے. کم از کم دشمنی ہم سے رکھو، قرآن سے کیا دشمنی ہے؟ صفحے پھاڑے گئے. تو اس قسم کی دشمنی کس نے اختیار کی؟ کفاروں نے نہیں، مسلمانوں نے.
تو یہ حالت ہے ہمارے اللہ کی کتاب کے تعلق سے. تو بہرحال اللہ کی کتاب نہیں آتی تو میں نہیں سمجھتا ایسے شخص کو متقی اور پرہیزگار جس کو اللہ کا کلام اس کی کتاب ہی نہ ہے. اور کم از کم پڑھنا, ابھی سمجھنے کے لیے تو اردو میں سمجھ لیں گے, پڑھنا تو آنا چاہیے نا. انشاءاللہ میرا اگلا درس اس کی تفصیل میں انشاءاللہ العزیز آئیں گا. ایک سوال خواتین کی طرف سے انشاءاللہ, پھر آپ ہی کا سوال. اچھا بول دیجیے آپ. بھائی اچھا سوال, کیا قرآن ہندی میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو قرآن کو آپ کو عربی میں تو پڑھنا ہی پڑے گا, اس کے ساتھ ہندی میں آپ ترجمہ اس کا پڑھ سکتے ہیں, اردو میں پڑھ سکتے ہیں, مراٹھی میں پڑھ سکتے ہیں, بنگالی, تمل, تیلگو, ملیالم, جو بھی آپ کو زبان آتی ہے اس کے عربی کے ساتھ آپ اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح خواتین کی طرف سے ایک سوال تھا, ہم لوگ آپ کے درس میں آتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس اہل حدیث والوں کا ہے, تبلیغی جماعت میں جانا جاتا, اور کچھ کہتے ہیں سنی جماعت میں جانا چاہیے, تو آپ ہی بتائیے کیا صحیح ہے. بہرحال اللہ عالم, میں اب کیا بتاؤں کیا صحیح اور کیا غلط ہے. بہرحال اتنا بتا سکتا ہوں کہ جہاں بھی کتاب و سنت کی بات ہو وہاں جائے, جہاں بھی, حتیٰ کہ شیطان بھی کوئی حق بات بولے اس کا ساتھ دیجیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں شیطان نے آپ کو آیت الکرسی بتائی, رسول اللہ کے پاس پہنچے گا, اللہ کے رسول وہ چلا گیا, لیکن مجھے کیا کہا, رات میں جب بھی سو آیت الکرسی پڑھو. تو رسول نے کہا وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے لیکن یہ بات سچ کہی. تو مطلب حق بات میں تو شیطان کا بھی ساتھ دینا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ یہاں آتے ہیں. اور دوسری بات یہ, جماعتوں میں ہم نے کیوں بانٹ لیا؟ اکثر لوگ آتے ہیں, ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہا کہ آپ درس لیتے ہیں, انہوں نے کہا تو وہاں نیچے ہی مل گئے, پکڑ لیا, بولے تم کون سی جماعت کے بولو تو اوپر آؤں گا. اچھا میں نے کہا آپ میرے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ تو کہا اچھا تصور کرتا ہوں نا, میں شیطان کے برابر ہوں یا اس سے بھی کمتر ہوں؟ نہیں آپ شیطان سے اچھے ہیں بولے. تو اللہ بھائی شیطان کی بھی حق بات ہے سن لینا, تو میری بھی حق بات سن لینا چاہیے, اور جو غلط بولو چھوڑ دیجیے آپ بالکل, چاہے میں بولوں یا کوئی اور بولے, یا کتنا بڑا علامہ بولے اس کی بات ترک کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, تو آپ اسی عقیدے سے آئیے کہ آپ کو صحیح بات سیکھنا ہے, اور یہ اس معاملے کے لیے, علم کے معاملے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. جب بھی آپ کو لگے ہم سے غلطی ہوئی آپ بتائیے, انشاءاللہ ہم اگلی بار سے اس کو دہرانے کی کوشش نہیں کریں گے, اپنی اصلاح کریں گے. لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنی جماعت کے نہیں ہے, یہ جماعت نے ہم کو کیا کیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آج اللہ سبحانہ قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا اور تفرقہ نہ کرنا اپنے دل میں. تو یہ کیسا تفرقہ ہے؟ تبلیغی جماعت ہے, کس لیے بنی ہوئی جماعت؟ کچھ اچھا کام کرے. جو ہے جماعت اسلامی کس لیے بنی, کوئی اچھا کام کرے. یہ مقصد کیا ہے ان جماعتوں کا؟ اچھا کام ہے نا. لیکن آج کام چھوڑ دیا گیا, جماعت لے لی گئی. اپن کون ہے, اپن تب وہ کون ہے, وہ تو الگ ہی دکھتے میرے کو. اچھا شبہ بھی چلتے ہیں, یقین بھی نہیں. مثال کے طور پر کسی کو دیکھ لیا اور سنتیں بانٹ لی, تو اس سے فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی دکھا, بولے داڑھی بڑی دکھ رہی, ذرا ماڈرن ٹائپ دکھ رہا, پینٹ اونچی ہے, سمجھ جانا اہل حدیث ہے. تو کیا دوسروں کے لیے پینٹ نیچے لٹکانا جائز ہے؟ اور میں نے دیکھا بہت سے لوگ جب پیجامے پہنتے ہیں اونچے پہنتے, پینٹ پہنتے نیچے پہنتے, عجیب بات ہے. اچھا اور کون, چھوٹی چھوٹی داڑھی دکھ رہی, ایک دم باریک 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 لمبی ٹوپی, وہ سمجھ جانا جماعت اسلامی کا ہے. اب یہ فرق کر دیتا, امامہ ہرا پیلا نیلا ادا پٹکا دکھا تو سمجھ جانا سنی جماعت اسلامی کا ہے نا. تو یہ ہم نے فرق کر دیا. اور اگر کسی جگہ گئے, وہ خاص قسم کی سخت ٹوپی, مونچھیں بالکل پوری صاف ہے, داڑھی جو ایک دم شیپ میں ہے, اور کرتا پاجامہ ہے, تو یہ اپنے تبلیغی بھائی, اپنے جماعت کے ہوئے. یہ فرق کس نے لایا ہم میں, یہ لباس کا, کہ یہ لباس سے ایک انسان کو فرق. اور اتنی دشمنی کہ کفاروں سے اتنی دشمنی نہیں جتنی آپس میں ہے. بازو یہ دکان والا اس سے مت لو, اپنی جماعت کا نہیں ہے, اور ادھر کفاروں سے خرید کے لاتے ہیں چیزیں, تو کیا وہ تمہاری جماعت کا ہے؟ پھر وہ کافر جماعت کا ہے تمہاری, اور ایک مومن نہیں ہے جماعت کا. افسوس کہ ان جماعتوں نے ہمیں کیا کیا, جو جماعتیں بنی تھی کسی اصلاح کے کام کے لیے, آج توڑ ٹکڑے کرنے کے لیے بن گئی ہے. ان کے بانیوں کا مقصد یہ نہیں ہوگا, ظاہر سی بات ہے, کہ امت نے فرقے بنائے اور ٹکڑے کرے. مقصد تھا کچھ اصلاح ہو. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا, ایک جماعت ایک کام کو لے کے چلے اس امت میں. لیکن آج لوگ سمجھتے ہو جماعت کا کام ہی مکمل دین ہے. آج کیا سمجھتے ہیں, مکمل دین ہے. اور یہی بات جو مولانا مستان میں جو اورنگ آئے تھے, تو ایک سوال کیا تھا میں نے ان سے کہ کیا تبلیغی جماعت مکمل دین ہے یا کوئی اور جماعت مکمل دین ہے؟ تو انہوں نے کہا جمعہ خطبہ اسی پہ میرا, آپ اس میں آئیے. جب جمعہ خطبے میں گیا تو انہوں نے یہ بالکل اللہ اعلان کہا کہ تبلیغی جماعت مکمل دین نہیں ہے. انگریز ہندوستان آئے تو جب انہوں نے اپنی انگلش زبان سکھانا چاہیے تو بچے کے بستے پہ لکھ دیا ABC, بوٹل پہ لکھ دیا ABC, دیوار پہ لکھ دیا ABC, تاکہ تعارف ہو انگلش کا اور انسان انگلش سیکھے. تو تبلیغ جماعت بھی تعارف ہے, صرف ایک مختصر تھا تاکہ لوگ دین پر چلے. یہ مکمل دین نہیں ہو سکتا. جماعت اسلامی مکمل دین نہیں ہو سکتی, اہل حدیث مکمل دین نہیں ہو سکتا. دین اسلام مکمل دین ہے, اور ایک مسلمان جو ایک مومن جو ہے مکمل انسان. ہمارا مسئلہ کیسا ہو گیا؟ تفرق. تم کہاں جا رہے, وہاں جا رہے, وہ فلاں ہیں, تم کہاں جا رہے ہیں, ارے کیا میں, اچھا اس کے برعکس ہندوؤں سے جھک جھک کر ملتے ہیں, آئیے جناب کافروں سے, اور دوسری جماعت کا ہے اس کو سلام مت کرو,
وہ یہ ہے وہ فلاں ہیں. واہ بھائی واہ، اگر آپ کا رویہ مومنوں سے یہ ہے تو کافروں سے تو بہت سخت ہونا تھا جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں، سورہ مریم اللہ فرماتا ہے یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد جنی ہے. یہ کہتے ہیں مشرکین کہ رحمان نے اولاد جنی